ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکھنے اور سننے والے محب وطن پاکستانیوں کو السلام علیکم. میں آج میرے ساتھ موجود ہیں ایم اے شہزاد صاحب، اور آپ سب لوگ ان سے واقف ہیں. اب تک کی سب سے زیادہ پیش گوئیاں جو ایکوریٹ ثابت ہوئی ہیں یا جو انہوں نے کہا وہ ایز اٹ از ہوا، وہ ایم اے شہزاد صاحب ہی تھے. اور انہوں نے خان صاحب کے بارے میں اور الیکشنز کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھیں اور وہ ایز اٹ از سچ ثابت ہوئیں. تو آج ایک دفعہ پھر موجود ہیں ان کے ساتھ اور ان سے کچھ سوالات میں پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہزاد صاحب یہ گیٹ اپ چینج ہو گیا اچانک آپ کا، یہ بھی کوئی ستاروں کی چال ہے؟ جی نیا سال آیا ہے تو نئے سال کی خوشی میں تھوڑا ایسا کیا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ تھوڑے بال جو تھے وہ زیادہ گر رہے تھے، تو میں نے جو ریالٹی ہے تو اس کو بھی اس لیے میں نے اس کٹنگ پہ آیا ہوں. دوبارہ آ جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا شہزاد صاحب، عمران خان صاحب کا مستقبل، آج ایک ایف آئی آر اور ہوئی ان کو، بلکہ گرفتار بھی کیا گیا ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس. اب ایک طرف عمران احمد خان نیازی اور دوسری طرف ان کے خلاف تقریباً 150 کے قریب پرچے درج ہیں. اب عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ریلیز بھی ہوں گے اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بنیں گے، لیکن یہ ڈوریشن کب، کیسے اور کتنا دور ہے؟ ووٹرز کو صرف اور صرف اگر کوئی امید ہے تو عمران خان صاحب سے ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جی کب تک وہ باہر آ جائیں گے؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ جی، السلام علیکم جی. بات یہ ہے کہ آپ کا سوال ظاہر مختصر ہے، جامعہ ہے، لیکن لمبی بات ہو جائے گی اس پہ. عمران خان صاحب جو ہیں، اگر میں تھوڑا سا ہسٹری میں تھوڑا سا جاؤں تو خان صاحب کی جو شادی ہوئی تھی وہ جمائمہ گولڈ سمتھ سے ہوئی تھی، اور وہ 1/12 کے خانے کی مالک تھیں، اور شنی کی وہ مالکن تھیں نام کے حوالے سے. اس میں خان صاحب کو عروج بھی ملا، نام بھی ملا، اور آگے دیکھیں بڑا کچھ، کپ بھی، اور کیا کہتے ہیں شوکت خانم بھی، بڑا کچھ. لیکن جیسے ہی ریحام خان آئیں تو وہ وینس کے خانے کی مالک تھیں. شکر. اچھا وینس جو ہے خان کو اچھا نہیں سوٹ کرتا، جس کی وجہ سے خان ڈیفیم ہوئے. پھر وہ گئیں تو محترمہ بشرا بی بی آ گئیں. اب ان کا اوریجنل نام ہے بشرا ریاض، ٹھیک ہے، وہ 2 وینس کی مالک ہے. تو وہ بھی ان کی وجہ سے، اب وہ خان صاحب کے مائنڈ میں تھا جی کہ شاید، یا لوگوں سے ٹریول ہو کے بات میری تک آئی، میں یہ تو خان صاحب نے نہیں، میں نے ڈائریکٹ تو نہیں سنی، لوگوں سے جو ٹریول ہو کے بات آئی جی کہ بشرا، محترمہ بشرا بی بی کی وجہ سے خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے. میں یہ کہتا ہوں جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے ذائچے میں 2 راج یوگ تھے. اب راج یوگ کیا ہے؟ وہ پاورز دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، مکھیا بناتے ہیں، راجا بناتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں. اچھا ان کے ذائچے میں 2 راج یوگ. اب اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب کا ایک ٹینور یاد ہوگا کپتان کا، وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی رہے، 10 ایئر کا ٹینور تھا. بیچ میں وہ چلے گئے بھی، لیکن وہ واپس آئے اپنے راج یوگ کی وجہ سے. ضیاء الحق صاحب نے دوبارہ بلا لیا، تو یاد ہوگا جب ویسٹ انڈیز کا دورہ تھا. اچھا خیر، اب میں نے ایک بات اور کی تھی کہ مودی کو بھی 2 راج یوگ ہیں، وہ 2 پاورز 2 دفعہ لے گئے. اچھا حسینہ واجی صاحبہ کا میں نے کہا تھا ان کو پرتھوی راج یوگ ہے، وہ اپنی اینڈنگ ایج تک وزارت عظمیٰ میں فائز رہیں گی، دوبارہ جیتی. اچھا اب خان صاحب کے 2 راج یوگ ہیں. اب ایک ہی راج یوگ سے تو انہوں نے بینیفٹ لے لیا، کپتان ہوئے، اس کے بعد پھر راج یوگ سے وزیر اعظم پاکستان ہوئے. ابھی وہ اندر ہیں. اندر کیوں ہیں؟ اور بھائی شکر جو ہے وہ مارگی میں ہے، وینس، اور شکر نے ہی مارا. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں ایک 5-6 مہینے سے کہتا آ رہا ہوں خان صاحب مائنس ہوں گے، خان صاحب پہ کیسوں کی بارش ہوگی، اور وہ ہوئی بھی. اور ابھی بھی میں یہی کہوں گا خان صاحب مائنس ہیں، اور کیس بھی آ سکتے ہیں. الیکشنز کے بعد تو 100% آ رہے ہیں. الیکشن سے پہلے آپ 20-25% ہی رکھیں مائنڈ میں، لیکن 100% الیکشن کے بعد ہی آئیں گے. مطلب 8 فروری کو الیکشن ہوں گے تو اس میں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے؟ الیکشن میں عمران خان صاحب نہیں، ان کے جو کاغذات، یہاں پہ سوال آپ کا بنتا ہے کہ جو ان کے کاغذات ہیں وہ جناب ایکسیپٹ ہوں گے یا فارغ ہیں؟ سوال بنتا ہے آپ کا.
نہیں وہ سوال ہے لیکن وہ اب وہ میں کہتا ہوں کہ وہ خان صاحب کے کاغذات ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. بالکل ایسے ہی جب وہ نہیں ہو تو کہاں آگے پھر الیکشن میں, سیدھی بات کر دی نا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہے کہ نہیں ہے الیکشن میں. کیا کہتی ہے ستاروں کی چال؟ اب یہ سوال آگے میں جفر سے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی ہے. اب پھر تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے, وہ کریں آپ کہ بلہ جیتے ہے گی کہ کہ نہیں, بلہ ہے کہ نہیں. اس کے متعلق تو وہ پچھلے دنوں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم 3 جماعتیں ہیں جن سے کولیبریشن کر سکتے ہیں. وہ تو اگلا اسٹیپ ہے نا, وہ تو اگلا ہے. بلہ ہوگا, بلہ ابھی چانس میں ہے 75%, کیونکہ کے پی کے پشاور ہائی کورٹ بھی ہے اور آگسٹ سپریم کورٹ ہے. ابھی آپ کے ہاتھ میں بلہ ہے, اور نہیں بھی ہے تو سمبل سے ہی لڑے گی پی ٹی آئی, لیکن بلہ ابھی نظر آ رہا ہے. یہ 75% چینج ہو کے کہا ہے کہ 25% تو وہ کھا گیا نا الیکشن کمیشن بلہ, تو 50% ہے ابھی کے پی کے پشاور ہائی کورٹ میں بلہ, اس کے بعد 25% آپ کو آگسٹ سپریم کورٹ, اس لیے وہ 75 نمبر مضبوط ہیں آپ کے پاس. اور میں یہ جفر سے بھی کہہ رہا ہوں اور سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ مجھے کچھ بہتری نظر آ رہی ہے بلے کے حوالے سے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ اگر بلہ انتخابات میں نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی کا گراؤنڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ انتخابات اگر کسی اور ٹکٹ پہ یا کسی اور نشان سے لڑتی ہے یا آزاد لڑتے ہیں تو یہ جیت پائیں گے, ان کو جیتنے دیں گے جو ابھی اسٹیبلشمنٹ ہے یا دوسری جماعتیں جس طرح تاج پوشی والے میاں صاحب ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قانون ہوتا ہے نا, قانون کے ساتھ چلنا چاہیے. اب جو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے, کچھ مسٹیکس وہ کر جاتے تھے, زبانی بات ہوتی تھی. آگسٹ سپریم کورٹ تک تو پہنچو نا, ہائی کورٹ تک تو پہنچو, تو بلہ ہائی کورٹ اور آگسٹ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے. میں یہ 99% شیور ہوں, جفر سے بھی, اسٹرالوجی سے بھی, اور قانون کی نظر میں بھی, قانون کو بھی اگر سمجھتے ہوئے, تو بلہ انہیں آ جائے گا, آ جائے گا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ بلے کو ہٹاتے ہیں, آزاد لڑتے ہیں, تو الیکشن تو متنازع ہیں, اور بھائی عوام کو بھی تو پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اچھا یہ بلہ جس اب وہ اسٹیج تاج پوشی کے لیے تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ باؤ جی آ گئے ہیں وہ ڈگری لے کے, تو عوام تو پہلے تو اسی چیز پہ حیران ہے کہ وہ آ گئے. اب میں نکلا, وہ کی کہتے ہیں میں نکلیا گڈی لے کے ایک موڑ آیا تو اگوں پتہ نہیں کی آیا, تو میں تو نکلا گاڑی لے کے, تو مجھے تو کہیں نہ بینر نظر آیا نہ بورڈ میں کہ الیکشن ہو رہے ہیں 8 فروری کو. میں کہ شاید ہم پڑھے لکھے ہو گئے بہت زیادہ, اسی لیے بلہ بھی سمبل غائب ہو رہا ہے, تو پھر سب کے سمبل غائب کر دو. ایسی بات نہیں ہے, قانون کی بالادستی دیکھیں گے آپ, سپریم کورٹ سے ہی ملے گا بلہ واپس؟ مل جائے گا, اور یہ ادھر سے بھی مل سکتا ہے, پشاور ہائی کورٹ سے. چلیں جی یہ تو بڑی اچھی. یہ اگر آپ بلہ نہیں دیں گے اور صحیح طریقے سے اگر آپ لیگل پی ٹی آئی کی ٹیم فائٹ نہیں کرتی, لیکن مجھے امید ہے ہوگا, کیونکہ عوام کا پھر اعتماد اٹھ جائے گا, عدم استحکام آ جائے گا سیاسی. آپ نے, میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی نجی چینلز پہ, اور میں کہا بھائی جتنے ریجیکٹ ہوئے ہیں نا پی ٹی آئی کے, اس میں 30-40% دوبارہ ایکسیپٹ ہوں گے, ہو رہے ہیں. آپ قانون کا تو دروازہ کھٹکائیں نا جا کے, ہو رہے ہیں. دمادم مست کلندر ہوگا, وکلا حضرات آپ دیکھیں گے پارلیمنٹ میں ابابیلیں, یہ جو کالے کوٹ, عمران تیرے ووٹ. اچھا مجھے ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں دیکھیں گے, تو آپ کو نواز شریف کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے, اس کی پارٹی کہاں جائے گی؟ نواز شریف صاحب دیکھیں ڈگری لے کے آئے ہیں, وہ اپنی ڈگری ہر جماعت کو دکھا رہے ہیں, دیکھو میں پاورفل ہوں, لوگ پڑھ رہے ہیں ڈگری کو, اسٹیمپ بھی چیک کر رہے ہیں اوریجنل ہے کہ نہیں, وہ سب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ, شیک ہینڈ ہو رہا ہے. تو وہ اس طرح آئیں گے بیساکھیوں کے ساتھ, اوپر آ جائیں گے, اپوزیشن انہیں اسٹرانگ ملے گی نواز شریف صاحب کو. ہاں یہ ایک بات بتا دوں, ٹھیک ہے نواز شریف صاحب ڈگری لے آئے, سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن سڑیا عید کی 2 نمبری نہیں ہونی, ملک واسطے کام ہونا ہے. کوئی چوانی تیلا تانوں لے جان نہیں دینا کسی نے بھی, کوئی بھی موروثی سیاست کا بندہ نہیں لے جا سکتا. نواز شریف وزیر اعظم بن گیا تو کتنے عرصے کے لیے وزیر اعظم رہیں گے؟ لمبی بیٹنگ نہیں کرتے ہیں, پہلے تو ہمیشہ 3 سال بس, اس کے بعد اسٹیمپ آؤٹ ہو جاتا نا, فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلتے عادی ہیں. اگر کل میں بلکہ ایک ہاتھ ایک پروگرام میں نجی چینل پہ میں انگوٹھے کو دیکھ رہا تھا, اور ان کی وہ لائن بھی دیکھ رہا تھا, تو کوئی ایسی چیز
ہوتی جو زبان پہ کچھ اندر کچھ تو اس پہ وہ ورک زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ورک پھر کھلے گا، وہ فرنٹ فوٹ پہ آئیں گے، اسٹیمپ آؤٹ ہو جائیں گے. مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف، ان تینوں میں سے کس کس ستارے زیادہ مضبوط ہیں؟ کون جو زیادہ لمبے عرصے تک حکمرانی کرے گا؟ اچھا سوال ہے آپ کا، بہت بڑا اہم سوال ہے آپ کا. شہباز شریف ڈبل ایس کا مالک، ٹھیک ہے. ڈبل ایس ہوتا ہے 1/12. شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں 2 دفعہ وزارت اعلیٰ سنبھالی اور مدت پوری کی. نواز شریف صاحب 1/4، 3 دفعہ وزارت عظمیٰ لی، مدت پوری نہیں ہوئی. مریم نواز صاحبہ 1/4، ابھی تک منتری بھی نہیں بنی، ٹھیک ہے. لیکن ان تینوں میں زیادہ مضبوط شہباز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم آ جاتے ہیں تو آپ یہ لکھ لیجئے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہوں گی. اور دوسری بات، نواز شریف صاحب وزیر اعظم آتے ہیں تو آپ مریم نواز صاحبہ کو 50% سمجھیں. اب یہ کیوں 50 ہے کہ میں کہانی سنا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ 1/4 نواز شریف صاحب ہیں، 1/4 وہ، تو یہ ہو گئے 2/8. اور وہ شہباز شریف صاحب 1/12، وہ زیادہ مضبوط ہے. کیونکہ اس ریجین میں، اس خطے کے علاوہ بھی دنیا میں بھی جو الیکشنز ہو رہے ہیں یا جو صدر آئیں گے، وزیر اعظم آئیں گے، بادشاہ آئیں گے، وہ 1/10، 1/11 اور 1/12 کے ہوں گے. اچھا ایک سوال یہ سیاسی طور پہ بھی اگر آپ کو سمجھ آئے تو جواب دیجیے گا، نہیں تو آپ اس کو ریٹرن کر دیجیے گا. اس وقت ملک کے فیصلے کون کر رہا ہے آپ کے نزدیک؟ ملک کے فیصلے ہر ادارے نے کرنا ہے، جس کا کام اس کو ساجے، جس ادارے کے پاس جو معاملہ ہے اس کو سنبھالے. اور اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو وہ سپریم کورٹ ہے، انہوں نے کرنا. ہر ادارے نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے نا. اچھا یہ جو ابھی کرنٹ آرمی چیف ہے، آپ ان کو دیکھتے ہیں ایکسٹینشن لیں گے؟ دیکھیے ابھی تو وقت سے پہلے آپ نے سوال کر لیا، لیکن ان کے نام میں چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں، ان کے نام میں پاور ہے. یہ اے ایم کے مالک ہیں عاصم منیر صاحب. عاصم جو ہیں مریخ سے ہیں، منیر جو ہیں سورج سے ہیں. اے ایم میں پاور ہوتی ہے. اس نام مریخ اور سورج کی وجہ سے چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں، نام میں پاور ہے. اور اگر آپ غور کریں تو جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف وہ بھی ڈبل ایس ہے، سحر شمشاد صاحب، وہ بھی 1/12 ہیں. 1/12 کو مریخ اور سورج کھا جاتا ہے. یہ چیزیں بھی ہیں، تو اپنے نام کی وجہ سے آگے ہیں. اور جو اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں کوئی دہشت گردی میں اگر اضافہ ہو تو یہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اچھا بشرا بی بی کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ عمران خان کی وجہ سے وہ بھی بڑے سارے کیسز میں ہیں اور ان کے اوپر الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ اور کرپشن کیسز میں انوالو ہیں. تو مستقبل میں وہ ان سارے کیسوں سے بری ہو جائیں گی یا عمران خان کے ساتھ ہی ہوں گی؟ اوبیسلی آپ کی بات جو سیکنڈ آپ نے بات کی وہ بڑی بات کی آپ نے کہ ان کے ساتھ ظاہر ہے جب خان صاحب کلیئر ہوں گے تو وہ بھی کلیئر ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بشرا بی بی جو مالکن ہے نام کے حوالے سے، وہ شکر کے پلینٹ کی مالک اور شکر مارگی میں ابھی ان پہ کشت ہے. اور کتنا عرصہ؟ وہی الیکشن کے بعد والا ہی ہے. اصل میں تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ پہ اتنے الزامات ہیں اور ان کی جو تھیں فراگوگی کیا تھیں ان کی، 2IC کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، پتہ نہیں کتنی گاڑیاں تو کتنے مکان تو کتنے پلاٹ. اگر وہ کلیئر ہیں تو آئیں نا، اور آئیں عدالتوں کا سامنا کریں، سلنڈر کریں، کیس سے کلیئر ہیں تو ان کی بھی جان چھوٹے اپنی بھی چھڑائیں. آپ باہر ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرنٹ مین کی طرح فرنٹ لیڈی بولتے ہیں جی اسے. بس جی وہ انہیں آنا چاہیے. اب جیسے میں کہتا تھا علی امین گنڈا پور آئے، میں کہتا تھا مراد سعید آئے عدالتوں کا سامنا کرے، تو میرے خیال سے وہ آ گئے ہیں شاید، میرا خیال ہے شاید مراد سعید بھی شاید آ جائیں. تو ان کو عدالتوں میں آنا چاہیے. جب تک یہ عدالتوں میں نہیں آئیں گے وانٹیڈ ہی رہیں گے، اشتہاری ہو جائیں گے، جائیدادیں ضبطی ہوں گی، اور کیا ہوگا. اچھا نئے سال سے کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ پاکستان خوشحال ہوگا معاشی طور پہ اور مہنگائی میں بھی کمی آئے گی؟ اچھا سوال ہے آپ کا. یہ 2024 جو ہے، میں نے 2023 میں ایک پیشن گوئی کی تھی جنوری فروری میں کہ اکتوبر تک مہنگائی 2023 میں اتنی ہوگی کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. ویسا ہی ہوا. اس کے بعد پھر میں نے کہا تھا اکتوبر کے بعد مہنگائی کنٹرول ہوگی. کنٹرول کی طرف ضرور ہے، مہنگائی کم نہیں ہوگی. 2024 میں مہنگائی بڑھے گی. اچھا کیوں بڑھے گی؟ 2024 کا جو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، جو پلینٹس کا، وہ ہے مریخ، منگل. منگل کا نکلنا بادشاہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور 17 جنوری کو تو ویسے بھی مشرق سے طلوع ہو رہا ہے.
مطلب مہنگائی ہوگی, تیل, گیس, اجناس, ان ساری چیزوں میں مہنگائی ہوگی. اور وزیر جو منتری ہے 2024 کا وہ شنی ہے, اور شنی کسے کہتے ہیں؟ سیٹرن زحل کو, جس کی وجہ سے انصاف میں دیری تاخیری. ٹھیک ہے, عوام ذرا اتنی خوشحال سی نہیں, اداس رہے گی. میک اپ زیادہ بکے گا. کیا میک اپ وہ مرد بھی کریں گے میک اپ؟ کیا کہ مرد بھی کریں گے. کیوں جی؟ وہ اس لیے میک اپ کریں گے, مرد اور عورت میک اپ زیادہ اس لیے بکے گا کہ اداسی بڑی ہوگی چہروں پہ, تو چہرہ چھپانے کے لیے, اداسی چھپانے کے لیے میک اپ کریں گے. کسی محفل میں جائیں گے, لوگ کہیں گے یار بڑیاں لالیاں آ رہی ہیں, انہوں کو یہ پتا کہ انہوں نے پاف لائے ہیں انہیں. ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا شہزاد صاحب. منتری شنی ہوگا. نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی آگے وہ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں, تو آپ اس بات سے ہو سکتے ہیں, نون مضبوط ہے. دوسری ایک بات خطے کی بھی کر لیتے ہیں, دنیا کی بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں. 3 دفعہ گرہن ہے 2024 میں. 2023 میں 2 دفعہ سورج گرہن ہوا تھا, اور جو 2023 میں اکتوبر میں سورج اور چاند گرہن ہوا تھا, اس کے میں نے کہا تھا مضر اثرات ہوں گے, جنگیں بھی ہوں گی, زلزلے اور سونامیاں بھی, کلاؤڈ بلاسٹ بھی, یہ سارا کچھ ہو بھی رہا ہے, وہ جنگ بھی آ گئی. اب 2024 میں 3 دفعہ پھر گرہن ہے. 2 گرہن, تینوں ہی گرہن جو ہیں وہ امریکہ والی سائڈ, مغرب والی سائڈ میں ہی ہے, الاسکا کو نکال کے. اب بات یہ ہے کہ مغرب میں دوبارہ گرہن, یعنی کہ امریکہ وغیرہ, سورج گرہن 2 دفعہ ادھر اور چاند گرہن بھی ادھر, جس کے نقصانات مغرب کو زیادہ ہوں گے, اس کے اثرات نیگیٹو ہمارے خطے پہ بھی ہوں گے. 3rd ورلڈ وار کی طرف آپ جا رہے ہیں, امن کا جھنڈا لے کے پوری دنیا نکلے تو بچ جاؤ گے, نہیں تو یہ حالات اچھے نہیں ہیں 2024 کے. کیونکہ 2024 2 اور 2 اور 4 یہ 8 بنتا ہے, 8 کا ڈیجٹ اچھا نہیں ہے. ایم اے شہزاد صاحب کی اس بات سے میں متفق اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں کچھ اکنامک جرنلز کی رپورٹس پڑھی, اور انہوں نے بھی یہی بتایا کہ معاشی طور پہ 2024 ریسیشن کا سال سمجھا جا رہا ہے, چاہے وہ یورپ ہو, امریکہ ہو, 3rd ورلڈ کنٹریز ہوں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.